سر میرا سوال یہ تھا کہ آج کل مرد حضرات ٹائٹس اور تنگ ٹراؤزر اور پینٹ پہنتے ہیں جس میں ان کے جسم کے مخصوص اعضاء واضح نظر آتے ہیں، خصوصاً جب وہ سجدے کی حالت میں نماز میں جاتے ہیں تو مخصوص اعضاء اور واضح طور پر نظر آتے ہیں، تو کیا ایسے تنگ کپڑے پہن کر نماز ہو جاتی ہے جبکہ کوئی مجبوری بھی نہ ہو انسان کی؟ کیا پیچھے پڑنے والے بندے کی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ غیر ارادتاً بھی نظر انسان کی طرف چلی جاتی ہے؟ کیا مجبوری میں ڈیوٹی کے دوران ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے جو ٹائٹس اور تنگ ٹراؤزر اور پینٹ ہیں یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ لباس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ قرآن نے لباس کی دو صفات بیان کی ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی صفت قرآن نے بیان کی یواری سوآتکم، کہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپ لے، چھپا دے، وریشا، اور وہ خوبصورت، اس میں کوئی زیب و زینت، کوئی بندہ اس میں کوئی ڈھنگ کا بندہ لگے، اس کے اندر لباس ایسا ہونا چاہیے۔ اب اس طرح کے ٹراؤزر پہننا یا اس طرح کی شرٹ پینٹ پہننا جس کی وجہ سے انسان کے اعضاء بالکل واضح طور پر الگ سے نظر آ رہے ہوں اور پھر اس کے اندر نماز پڑھنا، تو اس طرح کا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے اور اس میں نماز پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی پینٹ پہن رہا ہے لیکن وہ اتنی لوز ہے کہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم کا ہر عضو بالکل الگ الگ نظر آ رہا ہو، تو اس وجہ اس کی ہے کہ اگر ایک لباس آدمی نے پہنا ہوا ہے اور لباس پہننے کے باوجود بھی اس کا جسم پوری طرح جھلک رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں لباس پہننا نہ پہننا تو برابر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ میری امت میں پیدا ہوں گے، تو ان میں ایک آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اللہ کی نظر میں وہ برہنہ ہیں۔ کاسیات، انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عاریات، لیکن شرعی نقطہ نظر سے ان کے کپڑے پہننے کا کوئی اعتبار نہیں، شرعی نقطہ نظر سے یہ ایسی ہی ہے گویا انہوں نے کپڑے نہیں پہنے۔ مائلات ممیلات، خود بھی اور مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، مردوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکے گی۔ تو اب اس حدیث میں جو فرمایا نا کہ ایسی عورت جس نے لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کی نظر میں وہ برہنہ ہے، اللہ کی نظر میں وہ ان عورتوں میں کنسیڈر نہیں ہوگی جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ لباس ہے لیکن وہ لباس ایسا ہے جس سے اس کے جسم کے اعضاء ایسے جھلک رہے ہیں کہ لباس پہننے نہ پہننے کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس سے۔ اس لیے اس طرح کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جہاں آپ نے پوچھا ہے کہ پیچھے جو نماز پڑھنے والا ہے، نماز تو بہرحال اس کی ہو جائے گی، لیکن جس آدمی نے، آپ اگر ڈیوٹی کے دوران بھی ہے، ڈیوٹی کے دوران آپ اپنے پاس ایک قمیص تو رکھ سکتے ہیں نا یار، کوئی تھیلی میں لے جائیں، کہیں لٹکا دیں، نماز پڑھنی ہے تو قمیص پہن لیں پھر پڑھ لیں، اگر آپ کو ٹراؤزر وہ ساری چیزیں پہننی پڑ رہی ہیں مجبوری سے، تو اس طرح کے لباس میں نماز نہ پڑھا کریں۔ مفتی صاحب، ظہر کی 4 رکعت والی نماز میں آخری قاعدہ التحیات پڑھ کر کھڑے ہو گئے، تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ اگر معلوم نہ ہو تو کیا اس نماز کو لوٹانا پڑے گا؟ مجھ سے ایسا ہوا ہے، تفصیل سے جواب دیجیے، بہت شکریہ۔ میرا نام آفتاب، میں انڈیا سے ہوں۔ لیکن 4 رکعت والی نماز میں آخری قاعدے کے بعد جیسے آپ کہہ رہے ہیں التحیات پڑھ کر آپ کھڑے ہو گئے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اب آپ نے تفصیل نہیں لکھی کہ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اگلی رکعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو اگر آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ دوبارہ بیٹھ گئے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو اگر آپ نے کر لیا ہے، سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کی تو نماز آپ کی ہو گئی۔ لیکن 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، تو پھر ایسی صورت میں لازم ہے کہ آپ اس کے ساتھ 1 رکعت اور بھی ملائیں۔ 1 رکعت اور ملانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آخری 2 رکعتیں یہ آپ کی سنت بن جائیں گی، مستحب ہو جائیں گی، نفل ہو جائیں گی، اور جو پہلی 4 آپ کی فرض نماز کی رکعتیں وہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس شرط کے ساتھ کہ آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں۔ اگر ایسا نہیں کیا جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ کو نماز لوٹانی ہوگی۔ صبح وضو کرنے کے بعد اکثر میری ناک سے خون آ جاتا ہے جو زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا، کیا مجھے دوبارہ پورا وضو کرنا ہوگا یا صرف ناک میں پانی ڈالنے سے وضو ہو جائے گا؟ کتنی مقدار میں خون آنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر ناک سے خون آتا ہے اور اتنا آتا ہے کہ وہ بہہ جاتا ہے، ٹپک جاتا ہے، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ عموماً جو ناک سے سردیوں میں خون آتا ہے، عام طور سے سردیوں میں اس کی سردیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے،
تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کتنا مؤثر ہے یا نہیں، آپ کو کوئی ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں تو وہ کمنٹ میں بھی بتا دیں، کسی کی رہنمائی ہو جائے گی کہ ناک کے اندر آپ کوئی تیل لگا لیں یا کوئی ویسلین لگا لیں، کوئی ایسی چیز کہ اس کے اندر خشکی نہ رہے، کچھ تری ہو جائے تو پھر یہ خون وغیرہ جو جمتا ہے یا خون نکلتا ہے کسی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر خون نکلتا ہے اور ٹپک جاتا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون اپنی جگہ سے نکلا اور اسی جگہ پر ٹک گیا، آگے پیچھے نہیں گیا، تو وہ بہنے والا خون نہیں ہوتا، جب بہنے والا خون نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔